امام حسین کو نماز سکھانے کے لیے اپنے ساتھ لے کر جاتے. اور حضرت امام حسین نے 7 سال کا عرصہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تقریباً پایا ہے. 4 ہجری میں پیدائش ہوئی، 11 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ السلام وفات پائے. تو تقریباً 7 سال کا عرصہ حضرت امام حسین نے پایا. اور اللہ کے نبی شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ امام حسین کو اچھی اچھی نیک نیک باتیں سکھاتے، انہیں تعلیم و تربیت دیتے. ایک موقع پر حضرت امام حسین اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف فرماتے اور زکوٰۃ کی کھجوریں رکھی ہوئی، صدقے کی، واجب صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی. حضرت امام حسین چھوٹے عمر، آپ نے منہ میں ڈالی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے انگلی ڈال کے وہ لقمہ حضرت امام حسین کے منہ سے نکالا اور فرمایا قیامت تک میری اولاد کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ کا پیسہ جائز نہیں. یہ صرف منہ سے کھجور نکالنا نہیں تھا. ابھی ماسٹرز ہم کو کرنا ہے سائیکالوجی سے، تو کل چائلڈ سائیکالوجی روبی بھائی پڑھ رہے تھے، تو اس میں بتایا جا رہا تھا کہ آپ بچوں کو منہ سے بول کر آرڈر مت کیجیے. بچوں سے یہ مت کہیے رو مت، کیونکہ بچوں کا جو کانشیس مائنڈ ہوتا ہے وہ مت کو اسکین ہی نہیں کرتا. آپ کہیں گے مت رو، بچہ اور روئے. آپ کہیں گے کودو مت، بچہ اور کودے. آپ کہیں گے تیز مت چلاؤ، وہ اور چلائے. تو اس کا حل یہ لکھا ہوا تھا، اگر بچوں کے کانشیس مائنڈ کو آپ کو کمانڈ دینا ہے تو آپ اپنی جگہ سے اٹھیے اور بچے کے ساتھ کوئی ایکشن کیجیے. مثلاً اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیجیے، پھر اس کو سمجھائیے کہ بیٹا یہ غلط ہے. تب اسے سمجھ آئے گا کہ ہاں یہ بات غلط ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس سائیکولوجیکلی طریقے سے حضرت امام حسین سے بتایا کہ بیٹا صدقے کی کھجوریں میرے خاندان کے لیے جائز نہیں. صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ ایکشن کر کے آپ نے ان کے منہ سے نکال دیا. یہ ہوتا ہے طریقہ کار اولاد کی تربیت. اگر مائیں بھی چاہتی ہیں کہ ان کے بچے بدماشی کم کریں تو چلانے سے آپ کے بچے خاموش نہیں ہوں، چلانے سے آپ کے بچے بدماشی کم نہیں کریں، بلکہ اللہ کے نبی کے طریقہ کار کے مطابق تھوڑا آپ ایکشن کرنا ہوگا منہ سے کمانڈ دینے کی بجائے. ان پر چلانے سے وہ کھانا کھا نہیں لیں گے، ان پر چلانے سے وہ بدماشی کم نہیں کر دیں گے، ان پر چلانے سے وہ سویرے سو نہیں جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ ان پہ چلائیے، وہ موبائل نہیں رکھیں گے، رکھ دیں گے تو پھر روئیں گے، واویلا مچائیں گے، بالآخر ہار کے آپ دوبارہ دے دیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش فرمائی. اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کی پرورش فرمائی. اور امام حسین نے 12 سال کی عمر میں اس وقت جتنے علم تھے سب کو حاصل کر لیا ہے نا. 12 سال کی عمر میں. اب آپ لوگ سوچئے کہ امام حسین کتنی محنت کرتے ہوں گے، ہے نا. آپ کی عمر کتنی؟ 12 سال. اتنی بڑی عمر کے امام حسین اس زمانے میں جو علوم رائج تھے، مثلا انگلش، سائنس، سوشل سائنس، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، امام حسین نے وہ سارے پڑھ لیے اور ساتھ جنگ کرنا بھی سیکھ گئے امام حسین. اور امام حسین ان جوان صحابہ میں سے ہیں جن کی روایت کردہ حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، ورنہ اکثر محدثین نے بوڑھے صحابیوں کی روایت لینا پسند کیا. بہت چند ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نوجوانی کے عالم میں روایت کی ہے اور انہیں قبول بھی کیا گیا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ابھی تو ہم چھوٹے ہیں، پڑھائی کیسے کریں، ابھی تو میرا کھیلنے کا زمانہ ہے. حضرت امام حسین نے 12 سال کی عمر میں اپنی اس زمانے کی جو اہم علم تھے ان سب کو پورا کیا، ان سب کو پڑھا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہماری آپ کی طرح جوانی کو دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہایت شریف. امام حسین نے اپنی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے، اور یہ لکھی ہوئی بات نہیں، زمینی حقیقت ہے. ہم آپ کتنے بھی شریف ہوں آصف بھائی، کبھی نہ کبھی ایک دوسرے کا دل دکھ ہی جاتا ہے. امام حسین نے ساری زندگی کسی کا دل نہیں دکھایا، یہاں تک کہ کربلا کے موقع پر جب کربلا کی جنگ ہوئی تو امام حسین نے راستے میں کہا تھا کہ تم میں جو واپس جانا چاہے وہ چلا جائے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تم تکلیف میں مبتلا ہو. یہاں تک کہ امام حسین نے اپنی بیوی شہر بانو سے کہا تھا
کہ میں یہ چاہتا ہوں تم بچوں کو لے کر عراق یا ایران چلی جاؤ. آپ وہاں کے بادشاہ کی پوتی تھی. حضرت امام حسین نے کہا تم خود اور اپنے بچوں کو لے کر ایران چلی جاؤ. جب سے تمہاری میرے ساتھ شادی ہوئی ہے تم نے مصیبتیں ہی اٹھائی. میں چاہتا ہوں کہ تم اب اور مصیبت نہ اٹھاؤ. وہ ان کے پیر سے چپٹ گئی. وفادار بیوی تھی. انہوں نے کہا اے میرے سرتاج اس مشکل وقت میں مجھے اپنے آپ سے جدا مت کیجیے. لیکن آپ دیکھیں کہ امام حسین اپنی تکلیف میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے. امام حسین کسی کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں کتنے محتاط ہیں کہ اپنا چراغ بجھا کے کہتے ہیں کہ جو چاہنا چاہے اس اندھیرے میں چلا جائے. حسین ابن علی کو اس سے کوئی شکایت نہیں.